بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں جاوید خان آپ کو اپنے چینل جے کے انالیسز میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے پچھلے پروگرام کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے پارٹ 3 بیان کریں گے، جس میں ہم کسی بھی معاشرے میں کردار یعنی ان کے جو سوشل اور مورل ویلیوز ہوتے ہیں ان کی اہمیت کو بتائیں گے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو سب سے بنیادی، جس طرح میں نے اپنے پہلے پروگرام میں کہا تھا، مذہب کی ہوتی ہے، خواہ وہ کسی بھی سوسائٹی کا فرد ہو۔ مذہب کے اثرات اس پہ پیدائش سے لے کے آخر تک رہتے ہیں، اور یہ مذہب کی اہمیت جس طرح میں نے بتایا تھا ابد سے لے کے آخر تک رہے گا۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک انسان کے جو کردار ہے اور جو انسانوں کے کردار یعنی سوسائٹی کا جو رول ہوتا ہے، اس کے جو مورل اور سوشل ویلیوز ہوتے ہیں، اس پہ وہ سوسائٹی کڑی ہوتی ہے۔ اگر ان کے اخلاقی اقدار اونچے ہوتے ہیں، یعنی اچھے اور اونچے اخلاقی اقداروں کی مالک سوسائٹی ہوتی ہے، تو وہ قوم، معاشرے ترقی کی حدیں چھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، چین، جاپان اور سارے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں، تو ان کا مذہب تو اسلام نہیں ہے، لیکن وہ آج اس دنیا میں اگر اونچے مقام اور ترقی یافتہ لیول تک پہنچے ہیں تو وہ اپنے مورل اور سوشل ویلیوز کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ الٹا ہمارا عظیم مذہب اسلام سے تعلق ہے، ہمارے ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اور ہم سب اسلامی اصولوں کو سو کال فالو کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو ملک ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، وہ تنزلی اور تباہی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو کردار ہے وہ نیگیٹو ہے، وہ تباہی کے دہانے پر جا رہے ہیں۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ سوشل اور مورل ویلیوز جو ہے وہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں کسی بھی انفرادی انسان اور معاشرے میں۔ لہٰذا یہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مغرب اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ ان کا تو مذہب بھی کوئی ممالک بدھزم کو مانتے ہیں، کوئی زیادہ تر ان میں سے کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں، لیکن سب سے بنیادی طور پر وہ انسانیت کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کو فالو کرتے ہیں، جن پر ان کے معاشرے قائم ہیں اور دن بدن ترقی کی ایسی حدی چھو رہی ہے جس سے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر صرف زبانی کلامی ہمارا مذہب ماشاءاللہ تو اسلام ہے، لیکن ہماری انسانی اور اخلاقی ویلیو نہ صرف صفر ہے بلکہ بڑی تنزلی کا، اور انسان جتنا تنزلی کا شکار ہو سکتا ہے اخلاقی اور ہر لحاظ سے وہ ہم ہے۔ لہٰذا یہی ریفلیکشن ہماری ملک، قوم اور سوسائٹی میں نظر آتی ہے کہ ہم آئے دن تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور تو لہٰذا اگر ہماری قوم نے آگے جانا ہے تو پہلے ہم نے اپنے سوشل ویلیوز کو، اپنے کرداروں کو صحیح کرنا ہوگا زندگی کے تمام شعبوں میں۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ یا کسی سے قرض وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نیشنل کیمپین کی ضرورت ہے جو اسکولوں سے لے کر اور سوسائٹی کے تمام یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں اور دوسرے جو دفاتر میں ایک گرینڈ نیشنل کیمپین شروع کیا جائے، اور ہم صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھائیں۔
یہ اگر ایک ایسا کیمپین ہو جائے جس طرح ہم نے ابھی کرونا میں کیمپین چلایا تھا، یا ہم پولیو کا کیمپین چلاتے ہیں، یا ہم دوسرے سوشل کیمپین چلاتے ہیں، اور وہ کامیاب بھی کافی حد تک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہر لیول پہ چلایا جائے اور میڈیا کے تمام نارمز کو استعمال کیا جائے، گورنمنٹ اپنے تمام وسائل استعمال کرے، تمام مشینری کو، پورے آپریٹرس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے، تو میں یہی امید رکھتا ہوں کہ چند سالوں کے اندر آپ کو سوسائٹی ٹرانسفارم ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ملک کے جو سوشل انڈیکیٹر ہے ہم کسی طرف چل پڑے ہیں، اور پھر یہ گریجولی آہستہ آہستہ گیئر اپ ہوتی جائے گی، اور ہماری ایک سمت ہم قوم کا متعین ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ جب آپ کے اخلاقی اور مورل ویلیو کسی پازیٹیو رائٹ ڈائریکشن کی طرف شروع ہونا ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹک آپ کے اندر صحیح کاموں کی تمیز ہوگی اور غلط کاموں سے اجتناب کریں گے۔ جس طرح کرپشن ایک موضوعی بحث بنی ہوئی ہے، تو کرپشن بھی لازمی بات ہے، انسانی کردار کے بالکل ایک منافی چیز ہے، تو یہ چیزیں ایلیمینیٹ ہوتی جائے گی، اور ہم صحیح سمت میں سفر کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، تو جب 22 کروڑ انسانوں میں اکثریت، جس کو میں 99% کہوں گا، ان کی نہ تربیت ہوتی ہے، اور وہ بلکہ ان کی تربیت غلط طریقے سے ہوتی ہے، جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تو پھر جب ان کی اسی معاشرے میں تربیت ہوتی ہے تو وہ تو ایک نیگیٹو کردار کے حامل شہری ہم پیدا کرتے چلے آ رہے ہوں گے، اور اس طرح ہم تباہی سے تباہی تر کی طرف سفر کرتے جائیں گے، اور آخری میں خدا نخواستہ یہ اس طرح کی سوسائٹیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور وہ ایگزسٹ نہیں کر پاتی۔ لہٰذا یہ بہت بنیادی چیز ہے، کیونکہ انسان اور دوسرے مخلوق یعنی جانوروں میں فرق کس چیز کا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہے، یعنی جس کو انگریزی میں آپ سوشل اینیمل کہتے ہیں، اور باقی جانوروں میں سوشیالوجی نہیں ہوتی ہے، وہ ان میں سوچ بچار نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اگر کچھ کرنا ہے تو پرائمری سٹیپ ہم نے ادھر ہی سے اٹھانا ہے، اور اس میں ایک جس طرح میں نے پہلے کہا، اس میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے قوم کو ایک سانچے میں ڈالنا ہے جو معاشرہ اعلیٰ انسانی اصولوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید آگے کسی پروگرام میں اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔